پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جنت میں ایک چوکور محل دیکھا جو 4 ستونوں پر قائم تھا، اور اس محل کے کنگرے سونے کے بنائے گئے تھے۔ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ قَصِمْ مُرَبَّعٍ مُشَرَّفٍ مِّن ذَهَبٍ، چوکور محل تھا اسکوائر کے انداز میں، اور 4 کھمبوں اور پیلا سے پر وہ محل قائم تھا، اور اس میں جو کنگرے تھے اوپر بالائی منزل میں وہ سونے کے بنائے گئے تھے۔ میں نے کہا لمن هذا القصر، یہ کس کا محل ہے؟ تو وہاں جو فرشتے تو انہوں نے کہا لرجل من عرب، عرب کے ایک شخص کا یہ محل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں بھی عربی ہوں، کس کا محل ہے؟ کہا کہ لرجل من قریش، یہ قریشی کا محل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں بھی قریشی ہوں، کس کا محل ہے بتلاؤ تو؟ کہا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کے ایک شخص کا یہ محل ہے۔ حضور نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں خود محمد ہوں، میری امت کے کس فرد کا یہ محل ہے بتلاؤ، میرے کس غلام کا محل ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المتقين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود. صدق الله العلي العظيم. حضرات، یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینے کا آخری اشرا بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس آخری عشرے میں خلیفہ دویم امیر المومنین دعائے مصطفیٰ مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ فاجعہ رونما ہوا ہے۔ اسلام کی اولین تاریخ کو پڑھا جاتا ہے تو ہمیں جگہ جگہ بزرگان کرام کی قربانیوں کے ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ جب چشم تصور سے دیکھا جائے تو ایک بار تو اپنا دل کانپ جاتا ہے کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو نہ جانے کدھر ہوتے۔ اسلام پر ثابت قدم رہنے کی جرت ہمارے اندر پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آفری ہے ان صاحبان عظیمت اور ارباب عزم و ہمت پر جو خون کے دریا سے گزرے، شعلوں کی وادیوں کو عبور کیا، مگر شاہراہ مستقیم اور راہ مصطفیٰ سے بال برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ 26 ذی الحجہ کو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے ضرب کاری لگائی، آپ پر حملہ کیا، اور اس کے تیسرے دن یعنی 28 ذی الحجہ کو حضرت فاروق اعظم نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تقریباً 32 سال سے میرا معمول رہا کہ سیرت نبوی کے حوالے سے
خلفاء راشدین کے حوالے سے، اہل بیت عظام کے حوالے سے، اکابر اولیاء اللہ اور ائمہ کے حوالے سے، اور ہندوستان کے عظیم اولیاء کے حوالے سے ان کے تاریخ شہادت یا تاریخ وصال کے موقع پر یا عظیم واقعات کے موقع پر ان کا ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی، اور آج میں فضائل عمر میں جو کچھ بیان کروں گا وہ صرف حدیث رسول کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دستگیری فرمائی، صحت بحال رہی، اس کی مرضی رہی، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت فاروق اعظم کے جو عظیم کارنامے ہیں، فتوحات یا قضایا یا دوسرے عظیم آثار، ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ آج صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں جو فرمایا ہے اسی کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ترجمان و نمائندہ ہیں، اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کا جو تعارف فرما دے گا اس سے بہتر تعارف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے سارے مصنفین کے قلم، تمام شعراء کی سحر بیانی، تمام مقررین کی طلاقت لسانی اکٹھا ہو کر بھی زندگی بھر اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کرتے رہے تو حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مقابلے میں بھی اس کو نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ عین حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے آج صرف حدیث کے آئینے میں حضرت فاروق اعظم کی سیرت کے جلوے دکھلانے کی کوشش کروں گا، وباللہ توفیق وہو المستعان وعلیہ تکلان۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ السدی ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه الشيخان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایک روایت ہے، اسے روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اجلہ صحابہ میں ہے اور کثیر روایات صحابی میں ہیں، ان سے بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت حدیثیں آپ سے روایت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند میں تھا، لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، خواب میں تھا تو دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے بدن پر کرتے ہیں، کسی کا کرتا اس کے سینے تک ہے، کسی کا او نیچے، کسی کا او نیچے، اور میرے سامنے جب عمر کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا کرتا ان کے نیچے ٹخنے تک ہے، اور بلکہ اس کے نیچے ہے کہ اسے زمین سے لگاتے ہوئے گزر رہے ہیں، جب اتنا لمبا ان کا کرتا ہے کہ وہ زمین سے لگا ہوا ہے، ان کے پورے قد کو راستے آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچا اور برحق ہوتا ہے، ہمارے خواب غلط بھی ہو سکتے ہیں یا اس کی تعبیر بالکل الٹی اور متضاد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے ہیں تو فرمایا آقا کریم نے کہ میرا خواب بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ما اولتہ، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے مراد دینداری ہے،
دینداری اس سے مراد ہے کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، میری امت کے افراد، تو کسی کا دینداری کا معاملہ ہے کہ یہاں تک دین ہے، اس کے دل تک ہے، کسی کا آؤ نیچے، کسی کا آؤ نیچے، مگر جب عمر میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک وہ دین ہی دین نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، سراپا دین، پیکر دین، سر سے قدم تک دینداری ہی دینداری۔ اور دین کیا ہے؟ اسلام، خدا تعالیٰ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سیرت، اسی کا نام ہے دین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت دین کا عملی مجسمہ نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر سر سے پیر تک دین ہی دین ہے اور دینداری ہی دینداری ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی کثیر روایہ صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، تفسیر اور حدیث میں بڑا اونچا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم اذ رأيت قدحا اتيت به فيه اللبن فشربت منه حتى اني لأرى الري يجري في اظفاري ثم آتيت فضل عمر بن الخطاب قالوا وما اولت ذلك يا رسول اللہ قال العلم۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا ایک برتن پیش کیا گیا، ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا، میں نے اسے نوش کیا اور خوب جی بھر کے نوش کیا، یہاں تک کہ سیرابی کی علامتیں میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، لگتا تھا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر جو بچا رہ گیا دودھ کا پیالہ تو میں نے اسے عمر کو دے دیا کہ تم پی جاؤ، اور عمر نے اسے پی لیا۔ صحابہ نے گزارش کی یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، دودھ کی شکل میں اللہ نے میرے سامنے علم پیش کیا، میں نے خوب پیا، سر سے پا تک علم ہی علم میرے بدن میں آ گیا، یہاں تک کہ علم کے آثار میرے انگلیوں کے ناخن سے آشکار ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ پیالہ اپنا فضلہ عمر کو دے دیا، عمر میرا علم پی جاؤ، یہ پیالہ میرا جو بچا ہوا ہے پی جاؤ، اور پی لیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا تھا؟ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں وہ علم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان علم کی شکل میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا صحابہ کرام میں 6 بڑے علماء تھے، صحابہ کرام میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں 6 بڑے علماء، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ ان 6 بڑے علماء میں یہاں تک کہ کہا گیا کہ ان 6 بڑے علماء میں سے 3 کا نام لیا جائے تو ان 3 میں حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تمام اکابر صحابہ میں علم کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو 3 کے اندر سارا علم شریعت سمٹا ہوا نظر آتا ہے، وہ حضرت فاروق اعظم ہے، وہ حضرت علی ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان علم حضور رحمت عالم سے ہم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان قبلكم بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن في امتي منهم احد فعمر رواه الشيخان والترمذي۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ ایسے افراد تھے جو نبی نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء فرمایا کرتا تھا، فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، فرشتے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ نبی سے جو گفتگو ہوتی ہے تو وہ آمنے سامنے ہوتی ہے، جبریل آتے ہیں، ملک الجبال آئے، دوسرے فرشتے اللہ کے رسول کے پاس آئے، آسمان کے فرشتے آئے، زمین کے فرشتے آئے، روبرو گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن عام طور سے جو اکابر امت کے پاس فرشتے آتے ہیں تو روبرو نہیں کرتے بلکہ دل میں القاء کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعہ تو کچھ اتنے بڑے اکابر ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے روبرو بھی گفتگو ہو جایا کرتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مکلمین میں تھے. ان کو مکلمین کہا جاتا، مکلم ہے، ان سے گفتگو کی جاتی ہے کہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے ہیں. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بڑے افراد اللہ کے ولی تھے جو نبی نہیں تھے مگر مکلم تھے کہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے تھے. اللہ ان کے دل پر القاء فرمایا کرتا تھا. اور میری امت میں بطور خاص، میرے صحابہ میں بطور خاص جو مکلم ہیں وہ عمر ابن خطاب ہے کہ فرشتے ان کے پاس آ کے گفتگو کرتے ہیں. اللہ اپنی مشیت ان کے دل پہ القاء فرمایا کرتا ہے، وہ القاء ان کی زبان سے جاری ہو جایا کرتا ہے. یہ کسی عالم کی بات نہیں، کسی فقیہ اور کسی امام کی، کسی معتقد کی بات نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جل قدر صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بلالا فقال یا بلال لما سبقتنی الى الجنہ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا قريشي لمن هذا القصر قال لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت أنا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توزعت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. حضرت امام ترمذی نے ان الفاظ کو اپنی کتاب سنن ترمذی میں نقل فرمایا. اسی مضمون کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت بلال کو بلایا. بلال حاضر ہوئے. فرمایا اے بلال کیا بات ہے کہ جب بھی میں جنت میں گیا، جب بھی، ایک بار کی بات نہیں ہے، جب بھی میں جنت میں گیا تو تمہیں اپنے آگے آگے محسوس کیا. آج رات بھی میں نے جنت کا نظارہ کیا، آج رات بھی میں نے جنت کا نظارہ کیا تو اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے. کیا معاملہ ہے؟ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جنت میں ایک چوکور محل دیکھا جو 4 ستونوں پر قائم تھا اور اس محل کے کنگرے سونے کے بنائے گئے تھے. فَأَتَيْتُ عَلَىٰ قَصِمْ مُرَبَّعْ مُشَرَّفٍ مِّن ذَهَبٍ. چوکور محل تھا اسکوائر کے انداز میں اور 4 کھمبوں اور پیلا سے پر وہ محل قائم تھا اور اس میں جو کنگرے تھے اوپر بالائی منزل میں وہ سونے کے بنائے گئے تھے. میں نے کہا لمن هذا القصر، یہ کس کا محل ہے؟ تو وہاں جو فرشتے تو انہوں نے کہا لرجل من عرب، عرب کے ایک شخص کا یہ محل ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں بھی عربی ہوں، کس کا محل ہے؟ کہا کہ لرجل من قریش، یہ قریشی کا محل ہے. حضور نے فرمایا کہ میں بھی قریشی ہوں، کس کا محل ہے بتلاؤ تو؟ کہا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کے ایک شخص کا یہ محل ہے. حضور نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں خود محمد ہوں، میری امت سے کس فرد کا یہ محل ہے بتلاؤ، میرے کس غلام کا محل ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے، عمر ابن خطاب کا محل ہے. ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف فرما ہے، ابھی شام شہادت نوش نہیں کیا گیا ہے، ابھی عہد رسول ہے، دور مصطفیٰ ہے، صحبت رسول سے ابھی فیض یاب ہو رہے ہیں حضرت عمر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جنت میں ان کا محل بنا دیا. اور ایسا کہ جنت میں نہ جانے کتنے محلات ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ان محلات کے پاس سے گزرے ہوں گے، مگر ایک ہی محل پہ نبی کی نگاہ کیوں ٹک گئی؟ یقیناً یہ محل دوسرے محلوں سے منفرد رہا ہوگا.
ایک علاقے سے آپ گزرے، ایک جیسے بہت سے مکانات ہوں گے، آپ کی نگاہ نہیں ٹھہرتی، مگر سب سے عظیم، سب سے حسین، بڑا خوبصورت، بڑا منفرد انداز کا کوئی مکان ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کھٹک جاتے اور پوچھنے لگتے ہیں یہ کس کا مکان ہے؟ جنت میں سارے محلات، سارے باغات، سارے قصر، ساری عمارتیں، سارے حویلیاں بے مثال، لاجواب، بے نظیر، دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مصطفیٰ گزر رہے ہیں اور سارے محلات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مگر ایک جگہ جا کر مصطفیٰ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں۔ اس محل کی شان ہی ایسی ہے، دیکھا اوپر نگاہ اٹھا کر سونے کے کنگورے ہیں، چار کھمبوں پر اور 4 پیلرز پر یہ محل بنایا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، یہ کس کا محل ہے؟ عظیم الشان محل ہے، سب سے منفرد ہے، سب سے الگ ہے، سب سے جداگانہ شان کا ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرنے لگتے ہیں اور آخر میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ محل عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے جو سوال کیا تھا کہ بلال جب میں جنت میں گیا، جب میں جنت میں گیا تو تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے محسوس کی۔ مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی اور خدا کے آگے کبھی بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ نبی کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ جب اللہ کے نبی چلتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ ارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اپنے پیر کے سائے پہ بھی قدم مت رکھنا ورنہ نسبت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دھوپ میں نکلے ہیں پیر مرشد، سایہ پڑ رہا ہے زمین پر، اس سائے پر بھی قدم مت رکھنا، اس لیے کہ پیر مرشد کا سایہ ہے، اور یہ تو تمام مرشدوں کے مرشد اور تمام پیروں کے پیر تھے۔ صحابہ کرام کافی دور چلتے تھے، یا دائیں یا بائیں تھوڑا سا فاصلے سے ہوتے تھے، یا کافی دور چلا کرتے تھے۔ لیکن جنت میں عجیب مرحلہ، اللہ کے نبی کی آگے آگے بلال، بس یہ سمجھ لیجئے جیسے بادشاہ کی سلامت قصے معلّہ سے نکلتی ہے تو سارے لوگ پیچھے رہتے ہیں، مگر نقیب و نہیب ہوتا ہے جو بادشاہ کی آگے آگے اعلان کرتا ہوا چلتا ہے، ٹھہر جاؤ لوگوں، با ادب با ملادہ ہوشیار کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ وہ اعلان کرنے کے لیے آگے آگے چلتا ہے تاکہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو کھڑے ہیں وہ ادب کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رسول اللہ کے آگے آگے چلیں گے تو گویا اعلان کرتے ہوئے چلیں گے کہ مصطفیٰ کا کوکب رسالت نمودار ہونے والا ہے۔ نگاہیں جھکا لو، سراپا ادب ہو جاؤ، ہاتھ باندھ لو، کھڑے ہو جاؤ، استعداد ہو جاؤ کہ آج تاجدار رسالت کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ اس لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی آگے آگے چل رہے تھے، مگر یہ مقام ملا تو کیسے ملا کہ تمام صحابہ تو پیچھے پیچھے ہیں، صدیق اکبر پیچھے ہیں، فاروق اعظم پیچھے ہیں، عثمان غنی پیچھے ہیں، علی مرتضیٰ پیچھے ہیں، خلفائے راشدین، بدری صحابہ، احد کے صحابہ، بیت رضوان والے صحابہ، فتح مکہ والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا چہرہ اپنے ماتھے پہ باندھنے والے صحابہ سب پیچھے پیچھے ہیں، اور حبش کا ایک سیاہ غلام آگے آگے کیوں نظر آ رہا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، بس یہی کام ہے۔ آپ کے غلامی کے سوا میرے پاس کوئی طرح امتیاز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں حدث کے بعد تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ جنت میں چلتا ہوں تو میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ ایک طرف حضرت فاروق اعظم کی منزلت، ایک طرف حضرت بلال کا یہ مقام، وہ بلال جس کا مکے میں کوئی وقار نہیں تھا، کوئی شان نہیں تھی، کوئی عظمت نہیں تھی، حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اذیت کی چکی میں پیسے جاتے تھے، جانور سے بدتر لوگوں نے زندگی ان کی بنا دی تھی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہ غلامی اپنی گردن میں ڈال لیا،
تو اتنے اونچے ہو گئے، اتنے بلند ہو گئے، اتنے عالی مقام ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیب کی حیثیت سے جنت میں رسول اللہ کے آگے آگے چلے گئے۔ وہ مقام ان کا ہو گیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدی بلال انہیں کہا کرتے تھے، اے میرے آقا بلال۔ سب انہیں غلام مانتے ہیں، لیکن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم انہیں کہتے تھے یا سیدی بلال، اے میرے آقا بلال، اے میرے سردار بلال۔ مکہ فتح ہوا ہے، کفار و مسلمین سب موجود ہیں، کفار کا مجمع لگا ہوا ہے کہ دیکھیں اب کیا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں صحابہ کرام ہیں، تمام اکابر صحابہ موجود ہیں۔ مرحلہ ہے خانے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا۔ نبی کے خاندان کے افراد بھی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، مکے کے لوگ ہیں، مکے کے سردار ہیں، بڑے صاحب فضیلت صحابہ کرام ہیں، مگر صحابہ کرام کے مجمع میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کے لیے نگاہ مصطفیٰ جس کا انتخاب کرتی ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے تھے بلال اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے تو جیسے کافروں کے دلوں میں کوہرام بوجھ گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے کہ حبش کا غلام کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے، جس کو ہم لوگ کعبے میں داخلے کے مجاز نہیں سمجھتے تھے، آج وہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر قریشیوں اور ہاشمیوں، مطلبیوں اور عربیوں اور مکیوں کے سامنے اذان دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر تو تعصب اور تشدد پیدا ہو گیا، مگر کچھ لوگ اسلام کے عادلانہ نظام کو دیکھ کر اسلام کے قدموں میں جھکے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظمت اور احترام۔ اب دیکھیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا ہے۔ 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، مگر ان 39 مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں روزانہ پیسا جاتا ہے۔ جہان کفر میں ایک زلزلہ برپا ہے کہ اسلام کا سیل بے پایا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ صبح کو سنا فلاں مسلمان ہو گئے، دوپہر کو سنا فلاں مسلمان ہو گیا، رات کو سنا فلاں مسلمان ہو گیا۔ ایک ہنگامہ برپا ہے کافروں کی بستیوں میں، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پہ آپ کے لب معصوم پہ ایک دعا آتی ہے، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل اور بعمر بن الخطاب فکان احبہما الیہ عمر فاصبح فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ ان دو آدمی، یہ دو آدمی ہیں نا، ان دو میں سے جو تیرا زیادہ محبوب ہے، بلکہ یہ کہ جو تجھے پسند ہے، جو تیرا محبوب ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے، اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ وہ دو آدمی کون ہیں؟ ابو جہل اور عمر ابن خطاب۔ فرمایا کہ یہ دو آدمی ہیں، ابو جہل اور عمر ابن خطاب۔ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے پسند ہے اور جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام عطا فرما دے، دامن اسلام میں اسے ڈال دے۔ صحابی کہتے ہیں فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پسند آ گئے، اللہ نے عمر کو پسند کر لیا۔ صبح کا وقت تھا، کاشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں اقامت گزی تھی یعنی دار ارقم، وہاں حضرت عمر تشریف لائے اور ہلکا بگوشی اسلام ہو گئے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کے لیے دعا فرمائی۔ ہدایت کی دعا تو سب کے لیے تھی نا، مگر خاص طور سے جس کے لیے دعا فرمائی وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ دو بار دعا فرمائی۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ دو افراد ہیں، دونوں کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، معاملہ فہمی ہے،
اپنی قوم کے معزز افراد مانے جاتے ہیں، سارے صاحب صفت و جلال ہیں، ان کی ہیبت اور ان کا رعب طاری ہے لوگوں پر۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے دامن میں ڈال دیا تو اسلام کو تقویت عطا ہوگی، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ ایک روایت میں اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرماؤ، قوت عطا فرماؤ، شوکت عطا فرماؤ۔ یہ دونوں شخصیتیں صاحب شوکت ہیں، غالب ہیں، تو ان کے ذریعہ اسلام کو تقویت مل سکتی ہے۔ دیکھیے یہ بھی تو دعا ہو سکتی ہے، یا اللہ ان دونوں کو ہلکا بکوش اسلام کر دے۔ نہیں، خدا رسول کی مشیت دیکھ رہا ہے اور رسول خدا کی مشیت چاہتے ہیں۔ رسول دیکھ رہے تھے کہ ایک ہی کو ہلکا بخوش اسلام ہونا ہے، معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ دو میں سے ایک کو اسلام کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب تو خود بول کر کسی اسلام کی دولت عطا فرما دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ دو میں سے ایک مجھے دے دے، دو میں سے ایک مجھے دے دے۔ ادھر مشیت الہی ہوتی ہے، میرے محبوب تو خود بتا کہ تجھے دے دوں، ابو جہل چاہیے کہ عمر چاہیے؟ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرما دے۔ حضور نے خود فیصلہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے دے دیا، جو تیری مراد تھی پوری کر رہا ہوں۔ اور صبح ہوتی ہے، مصطفیٰ نے رات کو دعا کی ہے، صبح ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام صحابہ رسول کے مرید ہیں، تمام صحابہ رسول کے مرید ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کے مرید بھی ہیں اور رسول کے مراد بھی۔ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کو چاہتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے کہ پیر خود چاہتے ہیں کہ وہ میرے حلقہ ارادت میں آ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے مرید بھی ہیں یا مراد بھی ہیں۔ ایک طرف تو وہ رسول کو چاہتے ہیں، دوسری طرف رسول ان کو چاہتے ہیں، اور اتنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر ابن خطاب کو ہلکا بگوش اسلام کر دے۔ ابھی رات کو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اور صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے حلقے سے نکل کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے پوچھا ایو الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ابھی تو رسول کی بات تھی نا، اب ذرا یہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ یہ صحابہ کرام جو تھے اور خلفاء راشدین تھے، اور خاص طور سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی، ان لوگوں کے آپس کے تعلقات کیسے تھے اور کیسی آپس کی محبت تھی۔ تو حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے پوچھا ایو الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ بڑا اہم سوال کیا ہے، بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ایو الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ قال ابو بکر، حضرت علی نے کہا ابو بکر ہے، رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، پھر میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت علی نے کہا عمر۔ ابو بکر کے بعد رسول اللہ کے بعد سب سے افضل حضرت عمر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، اب مجھے ڈر لگا کہ اب پوچھوں گا تو عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں نے کہا ثم انت، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ نے ابو بکر کا نام بتلا دیا، عمر کا نام بتلا دیا، ثم انت، پھر آپ؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، ارے میں تو مسلمانوں کا ایک شخص ہوں۔ دیکھیں کیا تواضع و خاکساری ہے۔ وہ علی جن کو مرتبہ منیت حاصل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، علی کو منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔
صحابہ کرام میں کسی کو یہ مقام نہیں ملا تھا چند افراد کے علاوہ. جیسے امام حسین کے بارے میں کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ مقام منیت بہت اہم ہوتا ہے. یہ قربت اور توافق اور ارتباط اور تعلق خاطر کا وہ مقام ہے جہاں سارے مقامات جا کے پس نظر آتے ہیں. تو مقام منیت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فائد حضرت علی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو حاصل تھی. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا فرما دی یا اللہ یہ چڑیا کا جو گوشت آیا ہے نا میرے پاس اس کو بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. تو حضرت علی جس کے بارے میں بشارت دی کہ میں کل اسے فتح کا جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا، وہ اللہ کا محب بھی ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی ہوگا. اس علی کا مقام یہ ہے کہ جہاں درجات کی ترتیب کی بات آتی ہے تو اپنا نام نہیں لیتے. عام مسلمین کے سب اپنے آپ کو کھلا کرتے ہیں. یہ خاکساری ہے، یہ ابو تراب کی شان ہے. حضرت علی کا ایک خطاب ہے نا، کنیت ہے ابو تراب، مٹی والے. اسی کو اردو میں خاکساری کہہ لیجئے. خاکساری تو خاکساروں کے والد گرامی تو حضرت مولائے کائنات ہے نا، کسی ترتیب میں خود کو نہیں رکھتے، کسی ترتیب میں خود کو نہیں رکھتے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کا کوئی مقام نہیں، کہ ان کی خاکساری ہے، یہ تواضع ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس کے اوپر فضیلت مت دینا، فرمایا کہ مجھے موسیٰ کے اوپر فضیلت مت دینا، مجھے کسی نبی کے اوپر فضیلت مت دینا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے یقیناً وہ افضل الانبیاء ہے، افضل الرسول ہیں، مگر یہ ان کی خاکساری اور تواضع ہے. اسی طرح مولائے کائنات جو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر سب سے افضل. پوچھا گیا آپ کون، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا کیا کہ ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں ایک آدمی ہوں، جیسے عام مسلمانوں اسی طرح میں بھی ہوں. تو یہ حضرت ابو بکر کا مقام تھا، حضرت عمر کا مقام تھا، جس کا تعارف مولائے کائنات نے کرایا اور اپنی شخصیت کا تعارف فرما دیا کہ میں ایک درویش آدمی ہوں، ایک فقیر آدمی ہوں، ایک خسار آدمی ہوں. اپنے تواضع کا ذکر کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس متواضع کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے بھی علی یعنی بلند ہیں اور باطن کے اعتبار سے بھی علی یعنی متعلق ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. یہ مولائے کائنات نے اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کی تو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ تمام اولیاء امت کے سر ان کے قدموں کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے شمار رحم و کرم نازل فرمائے ان تمام صحابہ کرام پر، خصوصاً خلفاء راشدین مہدیین پر، اہل بیت عظام پر، ان تمام افراد پر جو کہ تتبع کی غرض سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی غرض سے اور اسلام کو آگے کرنے کی غرض سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ کا اکتساب فیض حاصل کرتے رہے. ایک اور حدیث سن لیجیے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل و میکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے 4 وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے 4 وزیر، 2 وزیر آسمان کے یعنی فرشتے اور 2 وزیر زمین پر ہوتے تھے یعنی ان کے صحابہ میں ہوتے تھے. ہر نبی کے 4 وزیر، 2 فرشتے، 2 انسان، 2 آسمان پر 2 زمین پر. فرمایا کہ میرے بھی 4 وزیر، میرے 4 وزیر، 2 آسمانی وزیر ہے جو زمینی وزیر، 2 وزیر فرشتوں میں سے ہے، 2 وزیر میرے صحابہ میں سے. فرشتوں میں سے جو میرے وزیر ہیں ایک جبریل ہے، ایک میکائیل ہے، اور زمین پر میرے صحابہ انسان میں سے جو وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں.
یہ رسول اللہ کے وزیر ہیں۔ جس طرح فرشتوں میں ممتاز حیثیت کے حامل حضرت جبریل حضرت میکائیل ہیں، اسی طرح صحابہ کرام میں ممتاز حیثیت کے حامل حضرت ابوبکر حضرت عمر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت وزیر ان کا انتخاب فرما دیا۔ اور سمجھ لینا چاہیے کہ وزیر کی حیثیت بادشاہ کے سامنے کیا رہتی ہے۔ اگر وزیر منافق ہو جائے، اگر وزیر بدخواہ ہو جائے، اگر وزیر برا چاہنے والا ہو جائے، اگر وزیر بادشاہ کا دشمن ہو جائے، اگر وزیر کے اندر نفاق رہے، اگر وزیر کے دل میں اپنے بادشاہ کی طرف سے قد رہے، تو وہ بادشاہت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول بحیثیت حکمراں کائنات کے سب سے عظیم انسان اسی لیے ہیں کہ آپ کے جو وزراء جبریل و میکائیل کی صورت میں تھے، جب وہ ذرا حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت عمر کی صورت میں تھے، وہ سب کے سب آپ کے وفادار غلام تھے، جو مصطفیٰ چاہتے تھے اسی کے مطابق یہ حضرات عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم قائد ہیں، اگر ان کے وزراء غلط ہوتے تو یہ قیادت کامیابی کے مرحلے کبھی طے نہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رحمتیں اور برکتیں اور اس کا رضوان اور خوشنودی ہو ان حضرات پر۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جو شاہراہ حیات ہمارے لیے متعین فرمائی ہے اس کو اپنے لیے مینارہ نور بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان کی سیرت اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے چال چلن، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات اور ان کے منشور عدل و انصاف کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یا اللہ جنت میں ان حضرات کا ہمیں قرب عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔